بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 20 نومبر 1979 کی صبح نماز فجر کا وقت تھا جب خانہ کعبہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی مدینہ سے آئیں گے تو دیکھو میں بھی مدینہ سے آیا ہوں۔ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تو دیکھو میرا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی، تو دیکھو میں بھی اس وقت یہاں پر ہی کھڑا ہوں اور 600 افراد میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب سن کر وہاں پر موجود 50,000 کے قریب نمازی سکتے میں آ گئے۔ آخر یہ لوگ کون تھے اور ان کا کیا ارادہ تھا؟ کتنے دن تک انہوں نے حاجیوں اور نمازیوں کو یرغمال بنائے رکھا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب تفصیل سے بتائیں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ خانہ کعبہ پر ہونے والا یہ حملہ 43 سالہ جوہیمن بن محمد عتیبی نامی ایک شخص کی سربراہی میں کیا گیا تھا، جس نے بتایا کہ اسے خواب میں اشارہ ملا ہے کہ اس کا ایک رشتہ دار جس کا نام محمد بن عبداللہ قحطانی تھا وہ امام مہدی ہے، لہذا اس نے اس شخص کو لوگوں کے سامنے امام مہدی بنا کر پیش کیا اور لوگوں سے اس کی بیعت کرنے اور اس وقت کی سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا گروہ تقریباً 600 افراد پر مشتمل تھا اور یہ سعودیہ کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن باز کا سابقہ شاگرد اور سعودیہ کی نیشنل گارڈ کا حصہ بھی رہ چکا تھا۔ ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جماعت کروانے والے امام محمد صبیل سے مائک چھین کر اور وہاں پر موجود 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر کے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو اس شخص کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے۔ امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو دیکھ لیں کہ یہ بھی مدینہ سے مکہ آئے ہیں اور یہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہم 600 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ 20 نومبر 1979 کا دن نہ صرف اسلامی سال کا پہلا دن تھا بلکہ اس صدی یعنی 1400 ہجری کا بھی پہلا دن تھا اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام بھی بڑی تعداد میں حرم ہی میں موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 سال میں اللہ ایک مجدد کو بھیجے گا جو آ کر دین کی حالت کو درست کرے گا۔ تو دیکھ لیں کہ نئی صدی کے آغاز پر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ظالموں کو تباہ کرنے کے لیے امام مہدی کو ظاہر فرما دیا ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں پر یہ سب سن کر سکتہ سا طاری ہو گیا اور وہ اس عجیب و غریب صورتحال میں کشمکش کا شکار ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے۔ باغیوں نے مسجد کے داخلی راستوں کو بند کر دیا اور میناروں پر مسلح لوگوں اور اسنائپرز کو چڑھا کر اور مسجد میں موجود نمازیوں کو یرغمال بنا کر خانہ کعبہ پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور مسجد کے اسپیکروں سے مسلسل امام مہدی کے ظہور کے اعلانات ہونے لگے، اور ان لوگوں نے اپنی شرائط اور مطالبات بھی پیش کرنا شروع کر دیے، جس میں سعودی حکومت کو ناجائز اور بے دین کہا گیا، امریکہ کے لیے تیل کی سپلائی کو فوری بند کرنے اور سعودی عرب سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی روک دیا گیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں اور حکومت کے لیے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہو گئی، کیونکہ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت ہے، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام میں بھی خانہ کعبہ پر اس طرح حملے پر سخت بے چینی پھیل گئی۔ سعودی علماء اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فتویٰ جاری کیا اور کم از کم خون ریزی کو یقینی بناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجازت دے دی اور باغیوں کو بھی خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنے کا آپشن دے دیا۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام کرنا شروع کر دیا
تین طرف سے حملہ کیا گیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ سیکیورٹی فورسز کے مختلف حربوں کے باوجود بھی باغیوں کو پسپا نہ کیا جا سکا اور ان کا خانہ کعبہ پر قبضہ بدستور قائم رہا۔ سعودی حکومت نے فرانس کی اسپیشل فورس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور 3 فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فورسز کی تکنیکی امور میں رہنمائی کی اور بالآخر باغیوں پر قبضہ پا لیا گیا۔ اس آپریشن میں امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا محمد بن عبداللہ قحطانی مارا گیا اور عتیبی سمیت 62 باغی گرفتار ہوئے، جنہیں سعودی عرب کے 8 مختلف علاقوں میں سرعام سزائے موت دی گئی۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے سے زائد برقرار رہا۔ اس واقعے میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں یہ تعداد متنازع ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کے 127 اہلکار اور 200 کے قریب نمازی مارے گئے، تاہم غیر سرکاری تعداد 4000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ایران کے حالیہ انقلاب کے بعد برسر اقتدار آنے والے اس وقت کے روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی نے اس حملے کو امریکی سازش قرار دیا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور پاکستان میں بھی امریکی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا تھا اور یہاں پر خون بہایا گیا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی خانہ کعبہ پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا؟ وہاں پر نہ صرف خون خرابہ ہوا تھا بلکہ خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کو بیان کریں گے، تو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارے چینل DD کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔